السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور اب ٹائم ہے آپ کی اردو آن لائن کلاس کا۔ جی، تو آج کا ہمارا عنوان ہے توصیف کا خواب۔ خواب کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم قصہ یوسف جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں تھا اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور ایک اور ٹاپک ہم اور ہمارے خواب۔ تو خوابی کے سلسلے میں آج ہمارا ایک اور ٹاپک توصیف کا خواب۔ تو آئیے پیج نمبر 17 پہ، اور اس مضمون کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں علامہ راشد الخیری، یعنی اس مضمون کے مصنف علامہ راشد الخیری ہیں۔ علامہ راشد الخیری 1868 یعنی 1868 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا۔ دلی ہی میں ملازمت کی۔ 1936 یعنی 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھیں، خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح یعنی بہتری کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں شگفتگی اور صداقت نمایاں ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں شب زندگی، صبح زندگی، شام زندگی، ثمرنا کا چاند اور بنت الوقت شامل ہیں۔ جی، تو چلیے اب اس مضمون کی باقاعدہ پڑھائی کی طرف۔ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے جس کے چاروں طرف ایک سرسبز خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہیں، یعنی اس کی زندگی نہایت پرسکون طریقے سے گزر رہی ہے جہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں۔ داؤد توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، یعنی لاکھوں روپے خرچ کر کے گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے، یعنی اپنی مہارت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا، حیران رہ جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ جنت ایوان کا بیٹا مطلب محل اور گھر۔ میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی، یعنی ان پھولوں سے میلوں تک جو فضا تھی وہ خوشگوار رہتی تھی، مہکتی رہتی تھی۔ طائران خوش الحان کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں خامخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھیں۔ طائر کہتے ہیں بیٹا پرندے کو، اور طائران پرندے کی جمع۔ زیادہ پرندے خوش الحان یعنی پرندے جو ہیں وہ اپنی خوبصورت آواز میں گیت سناتے۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی کہ موسیٰ توصیف کا شوہر اس کے اشعاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا۔ کٹ پتلی ایک لکڑی کا کھلونا جسے کہ دھاگے کے ساتھ اپنی مرضی سے جو کھیلنے والا ہے وہ اس کو ہلاتا ہے، مطلب کہ اس کا شوہر اس کی ہر بات ہر حکم مانتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار، کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا، یعنی ان کی شادی شدہ زندگی کو 11 سال گزر چکے تھے، اور اس سارے عرصے میں درکنار یعنی جھگڑا تو دور کی بات، ان دونوں کا آپس میں کوئی اختلاف رائے بھی سامنے نہیں آیا تھا، یعنی ہر لحاظ سے وہ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے۔ پاؤں پیدل یعنی واک کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ آدمی نہ آدمزاد، سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک نامعلوم ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیٹا سردیوں میں شام ہی
جاڑے کے دنوں میں، شدید سردی کے دنوں میں گلیاں بازار سنسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے اور آدمزاد دور دور تک کوئی کسی انسان کا وجود نہیں تھا، لیکن بہت دور نکل آئے، لیکن انہیں باتیں کرتے ہوئے پرسکون انداز میں واک کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو انہیں تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی، یہاں تک کہ دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ یعنی اس ٹوٹی ہوئی عمارت کی جو محرابیں ہیں، اس کے جو مینار ہیں، ان سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی زمانے میں یہ مسجد تھی۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کر بھر دی تھی۔ یعنی اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی، یعنی غربت کے ماحول میں بڑی تھی، اپنے میکے گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کو اتنی خوشحالی میں اثر نہیں تھی، لیکن اس غریبی اور مفلسی نے مذہب کی وقت، یعنی مذہب کی جو عزت ہے، وقار ہے، جو حیثیت ہے، وہ اس کے دل میں کوٹ بھر دی تھی۔ یعنی اس کو مذہب سے لگاؤ، اس کی تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ گو تغیر حالت کے بدلنے سے جو اس کے حالات میں تبدیلی آئی تھی نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو، خانہ خدا یعنی یا خانہ خدا سے مطلب مسجد، اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ یعنی وہ مسجد کی یہ اجڑی حالت دیکھ کر غمگین ہو گئی، افسردہ ہو گئی، اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مسجد از نو تعمیر کرا دوں۔ مصمم ارادہ یعنی پکا مضبوط ارادہ کر لیا کہ مسجد از نو تعمیر کرا دوں۔ از نو یعنی دوبارہ سے، یعنی اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس مسجد کی دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کراؤں گی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی۔ نامعلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو تعجب ہوا یعنی حیران ہوئی کہ جنگل بیابان میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی، یعنی دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو یہ اس جنگل بیابان میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ جی یہاں مکالمہ ہے اس عورت اور توصیف کے درمیان، مکالمہ یعنی بات چیت۔ تو جی پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ توصیف، نیک بخت، جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ تو اکیلی رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، یعنی اس کے ان سوالوں سے کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں وہ بھر آئے۔ توصیف کہنے لگی، رو مت، حالت بیان کر۔ بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں رکت طاری ہو چکی تھی۔ یعنی اس کی آواز جو ہے وہ آنسو کی وجہ سے، جب آپ کی آواز بھرا جاتی ہے تو اسے اس کی آواز میں یعنی رکت طاری ہو چکی تھی۔ توصیف، بتا اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت، بی بی وہ جو سامنے گاؤں ہے اس کے پاس 2 بیگ زمین اور 1 کنواں میرا ہے۔ یعنی وہ اپنا مسئلہ بتا رہی ہے، اپنی پرابلم بتا رہی ہے توصیف کے پوچھنے پہ۔ بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور 1 کنواں میرا ہے۔ میرا شوہر کاشت کرتا تھا
یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا، فصلوں کا کام کرتا تھا، کسان تھا، اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، مگر 5 سال وہ وبا میں مر گیا۔ 5 سال کا مطلب یہاں پچھلے سال وہ وبا میں مر گیا۔ ذمہ دار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی۔ دوائی ٹھنڈائی مطلب ذمہ دار نے اس کا علاج معالجہ بھی کیا، مگر نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس کے مرے پیچھے ذمہ دار کا نکلا تھا۔ میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا نہ تھا، کہاں سے دیتی؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے اس کی صورت دیکھے 5 مہینے ہو گئے۔ کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کر دی اور مجھے بچے سے ملنے نہیں دیا۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی۔ اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، ہچکی بن گئی یعنی رونے کی وجہ سے اس کی حلق سے اس کی آواز، اس کے گلے سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، آنسوؤں کی وجہ سے، بہت زیادہ رونے کی وجہ سے۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری مامتا ٹھنڈی کرے، یعنی بچوں کی طرف سے، تمہاری اولاد کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی سکون اور اطمینان دے۔ موسیٰ، بس بیگم چلو، دیکھو شام ہو گئی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی، توصیف کا خواب۔ تو بقیہ لیکچر میں کل ہم دیکھیں گے کہ آگے کی سٹوری ہم دیکھیں گے کہ توصیف کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔